ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرتے ہیں, اگر کچھ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو ہم لوگ آپس میں مینیج کر لیں گے, اس لیے بار بار مجھے رکو سجود نہ کروائیے. میرا مصرع کہیں کہیں بیچ میں لگتا ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے, لہٰذا آپ آتے جاتے رہیے, آگے جانے میں کوئی آپتی نہیں, آپ کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. محبتوں کا اظہار اگر ہو اور قریب سے آنکھوں سے آنکھوں کا تصادم ہو تو کون آدمی چاہے گا کہ آنے جانے کا سلسلہ نہ ہو, اور خاص طور سے ایسی بھیڑ بھاڑ میں اتنے گرم ماحول میں اگر آپ کی جیب ہاتھ میں پڑ جاتی ہے تو بہت غنیمت بات ہے. بولا ایسا پڑھو نہ ہونے حالو اندھیرے مٹا دو, تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو. پڑھو نہ ہونے حالو چرا مٹا کر زمانے سے نفرت کے سائے, مٹا کر زمانے سے نفرت کے سائے, مٹا کر زمانے سے نفرت کے سائے, چراغ محبت ہر ایک سو جلا دو. پڑھو نہ ہونے حالو اندھیرے مٹا دو, تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو. پڑھو نہ ہونے حالو. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے علم کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے, پیغام دینا چاہتا ہے جمیل اختر شفیق کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں تو تم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دو, لیکن اپنے بچوں کو جاہل مت بناؤ. کبھی کہا تھا کسی نے کہ پہلے تم تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ. حضرات اس حوالے سے شعر پڑھتا ہوں, پر ایسا فرمائیے گا پڑھو نہ ہونے حالو اندھیرے مٹا دو, تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو. پڑھو نہ ہونے حالو کرو علم حاصل, پڑھو دل لگا کر, کرو علم حاصل, پڑھو دل لگا کر, کرو علم حاصل, پڑھو دل لگا کر, جہالت کو دنیا سے بالکل مٹا دو. پڑھو نہ ہونے حالو اندھیرے مٹا دو, پڑھو نہ ہونے حالو. اور یہ شعر بھی بولا ایسا فرمائیے, بہت سینسیٹیو اور حساس شعر پڑھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عید نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا نے کیا انسان کو, ورنہ آپ کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اگر اس شعر پر آپ کا دل نہیں بھڑکا تو سمجھا جائے گا کہ آپ کے کلیجے میں انسان کا دل نہیں. بولا ایسا فرمائیے پڑھو نہ ہونے حالو اندھیرے مٹا دو, تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو. پڑھو نہ ہونے حالو, نہ ہو بھوکا پیاسا کوئی اس زمین پر, 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 کہ ماحول ایسا زمین پر بنا دو. پڑھو نہ ہونے حالو اندھیرے مٹا دو, تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو. پڑھو نہ ہونے حالو. حضرات ایک بات کہتا ہوں, آج کے اس سیلفش اور انتہائی مفاد پرست زمانے میں صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ندی کنارے کھڑا ہو کر کے کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہو تو آج کا انسان اور انسانیت اس دہانے پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی آدمی ایسا لگتا ہے کہ کوئی مدتوں انتظار میں بیٹھا ہو کہ کبھی یہ
ندی اور نالے کے کنارے پہنچے گا، وہ بچانے کے بجائے جاتا ہے اور ایک قید مار کر کے اس کو اور نیچے پھینک دیتا ہے۔ یہ ندی کی مثال میں نے دی ہے، زندگی کی بھی بہت ساری ذلت کی ندیاں، کہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام محبت کا پیغمبر ہے۔ اگر آپ کسی کو محبت بانٹ سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھلا سکتے ہیں، کسی مستقل انسان کو کلیجے سے لگا سکتے ہیں، اور اگر کسی روتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو آپ انہیں اگر پوچھ سکتے ہیں، تب آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کرتا ہوں، اگر مسلمان بننا ہے تو بہتر انسان بنو، جو بہتر انسان نہیں ہو سکتا وہ بہتر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، دل کے کاغذ پر اس کو چلی بھلی پہ لکھ لینا۔ دوستو آئیے اس حوالے سے، یہی اسلام چاہتا ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام آپ انسان تو انسان چھوڑیے، اسلام تو جانور کے ساتھ بھی محبت کا پیغام سناتا ہے۔ آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ایسا فرمائیے: پڑھو نہ ہونے والو اندھیرے مٹا دو، تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو۔ پڑھو نہ ہونے والو جو مل جائے بھٹکا ہوا کوئی راہی، جو مل جائے بھٹکا ہوا کوئی راہی، جو مل جائے بھٹکا ہوا کوئی راہی، تو منزل کا رستا اسے تم دکھا دو۔ پڑھو نہ ہونے والو اندھیرے مٹا دو، تم اپنے چلنے سے یہ دنیا سجا دو۔ پڑھو نہ ہونے والو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کا اچھا خاصا وقت لیا، لیکن آپ نے محبت سے سنا تو دل چاہا کہ میں سنا دوں، ورنہ مجھے زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پہ یہ شوق نہیں رہا کہ میں اپنے الفاظ یا اپنے شعر بزور طاقت یا بزور آواز میں آپ کی سماعت پر کسی پہرے دار کی طرح میں آپ کو سنواؤں۔ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میری سماعتیں یا میرا سامعین کسی ایک لفظ کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہیں سے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے میں لفظوں کی حرمت کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ بہرحال ہمارے پاس ایک پرچی آئی ہے مولانا کے لیے، غالباً شاعری پیش کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بیچ پیش کریں گے۔ ابھی وہ صرف شاعری پیش کرنی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سبھی لوگوں کی مشترکہ محبتیں ان کے ساتھ تھیں، اس لیے آئے ہیں۔ اور جاتے وقت ظاہر ہے کسی آدمی کی طبیعت اور اس کے دل کا اگر میں مان نہ رکھوں، بلکہ میں اپنی طرف سے آپ کو ریکویسٹ کروں، میں جانتا ہوں